بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی کے اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ تمام بیکار اور فضول اور بے ضرورت باتوں سے پرہیز رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور تقویٰ اور پرہیزگاری اور غیر اللہ سے استغاثہ طلب کرتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہیں، ایک تندرستی، دوسرے فرصت۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات تہجد کی نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے اور پھٹ جاتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں، آپ کیوں ایسی تکلیف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ پھر مال اور رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں مگر اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، یہ غصہ مت ہوا کر۔ اس شخص نے کہا، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا، غصہ مت ہوا کر۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اس کے دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو لق بدق جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزاع کی حالت سے قبر تک قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا، اور اختیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو۔ ابو سفیان سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے بادشاہ ہرقل نے پوچھا کہ محمد صاحب کی تعلیم کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں سے صرف اللہ کو پوجو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے، اور نمازیں پڑھو، سچ بولو، صدقہ و خیرات دو، پاک دامنی اختیار کرو، اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ اور ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے رہنے والوں میں سے چند اشخاص نے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت بات مانگی شروع کی اور دیتے گئے، یہاں تک کہ جو کچھ حضرت کے پاس تھا سب خرچ ہو گیا۔ تو فرمایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کچھ ہو اور میں تم کو نہ دوں، مگر یاد رکھو کہ جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ کو بچائے گا، اور لوگوں سے بے پرواہی اختیار کرنا چاہے اللہ اس کو بے پردہ کر دے گا، اور جو فقر و فاقے پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اور قناعت سے زیادہ وسیع خزانہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن کے تمام کام عجیب ہیں اور یہ امر صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچنے تک شکر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلا ہی بھلا ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کو ایک وادی سونے کی مل جاتی تو پھر بھی خواہش کرے گا کہ ایک کے بجائے وہ 2 یا 3 اور آدمیوں کے حرص کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی سوائے اللہ کے نیک بندوں کے۔ بے شک ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بعض ایسے حاکم ہوں گے جو تمہاری حقوق کو نہ دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا وہ حقوق جو تمہارے ہوں گے ادا کرنا، اور جو بھی تمہارے حقوق ان کے ذمے ہیں اور وہ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا اور بغاوت نہ کرنا۔ ایک روایت ہے کہ لڑائی میں لڑائی ہونے سے پہلے آپ نے لشکر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، لڑائی بھڑائی کی کبھی آرزو نہ کرو، بلکہ اللہ سے ہمیشہ خیر و عافیت ہی طلب کرتے رہو۔ جب مجبوراً تم لڑنا پڑے تو ثابت قدمی سے لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے۔ آپ نے فرمایا ہے، اللہ اے قرآن مجید کے نازل کرنے والے، اے بادل کے چلانے والے، اے فوجوں کو فوج کو بھگانے والے، ہمارے دشمنوں کو بھگا دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کو توفیق ملتی ہے اور نیک اعمال بجا لانے سے جنت ملے گی، اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہاں اس کا نام عذاب یعنی دوزخ کو پڑ جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں رہو، اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارہ کیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بے شک، اور میرے محترم سامعین، اب میں آگے کا قصہ آپ کو دوسرے قسط میں سناتی ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔